بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے سورۃ الفاتحہ، آیت نمبر 1۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے شروع کرنے والا، چونکہ اس سے قرآن کریم کی افتتاح ہوتی ہے، اس لیے ان کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ لیکن مختلف تفاسیر میں ان کی اور بھی کئی نام ذکر کیے گئے ہیں، جیسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا ہے، سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، الکنز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام بھی ان کے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اکثر علماء کا یہی خیال ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مکی صورت ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا تھا، کچھ مکہ میں، لہٰذا ان کو مدنی صورت بھی کہا جا سکتا ہے اور مکی بھی، لیکن جو اکثر علماء ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ ان کی کل آیات 7 ہے، آیات میں بھی ان کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء جیسے عمر بن عبید کے نزدیک 8 ہیں ان کی آیات، حسین جعفری کے نزدیک 6 آیات ہے، لیکن جو اتفاق ہے جن پر وہ یہ ہے کہ ان کے 7 آیات ہیں۔ الحمد کا کلمہ ہے، یہ تعریفانہ کلمہ ہے، تعریف کے لیے ہے۔ حمد اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہو، چاہے وہ نظم میں ہو یا چاہے نثر میں ہو۔ اگر تعریف غیر اللہ کی ہو، نظم میں ہو یا نثر میں، تو اس کو ہم حمد نہیں کہیں گے، اس کو ہم مدح کہیں گے۔ لیکن اگر اللہ کی تعریف ہو تو اس کو ہم پھر حمد کہیں گے۔ الحمد میں الف لام استغراق کے لیے ہے۔ استغراق کا مطلب ہے کسی جنس یا نوع کے تمام افراد کا احاطہ، کسی جنس یا نوع کے تمام افراد کا احاطہ کرنا۔ یعنی مطلب کیا ہوا، حمد کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ ہم زبان سے کرتے ہیں، لکھنے سے کرتے ہیں، اشارات کنایات سے، جتنی جیسی بھی ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ باری تعالیٰ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیری ہی ہاتھ میں تمام بلائیاں ہیں، اور تیرے کام اور تمام کام تیری ہی طرف لوٹ کے ہی آئیں گے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں یا تعریفوں کی تمام قسمیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ رب کا مطلب ہے مالک، متصرف۔ لغتاً میں اس کا اطلاق سردار اور اصلاح کرنے والے پر ہوتا ہے۔ رب کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، غیر اللہ کی طرف کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک صورت میں کہ جب اس کا اضافت کیا جائے کسی اور لفظ کے ساتھ، جیسے رب الدار، تو یعنی مکان کا مالک، رب المال، مال کا مالک۔ تو جب تک کسی مرکب اضافی کے طور پر یہ استعمال نہ ہو تو رب کا لفظ ہم صرف اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ عالمین خود جمع ہے عالم کی، اور عالم بھی جمع ہے، اس کا واحد نہیں ہوتا۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا واحد ہمیں نہیں ملتا، جیسے ٹماٹر، تو اگر ایک ہو تو بھی ٹماٹر کہا جائے گا، اگر 10 بوریاں ہو تو بھی ٹماٹر کہا جائے گا، اسی طرح آلو۔ تو یہ عالم جو ہے، عالم یہ خود جمع ہے، لیکن ان کی پھر جمع آگے بن جاتی ہے عالمین۔ عالمین کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات کو عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ چونکہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ، یا اللہ کے علاوہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ کے تمام مخلوقات کو عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ چونکہ خالق ہے، اور مخلوقات جتنے بھی اس دنیا میں چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ سارے مخلوق کہلاتی ہے، اور اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ہر نوع کو، ہر قسم کو عالم کہا جاتا ہے۔ جیسے جانوروں کا ایک قسم ہے، پودے ہیں وہ الگ قسم ہے، الگ نوع ہے، انسان ہے یہ الگ نوع ہے، تو اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ وقت کو بھی عالم کہا جاتا ہے، بعض علماء کے نزدیک زمانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ ہر روح والی چیز کو عالم کہا جاتا ہے، تو لیکن یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ
اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جس میں روح نہیں ہوتی وہ پھر عالم سے نکل جائے گا. ہر قسم کو ایک عالم کہا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ہر زمین و آسمان اور اس کے درمیان تمام مخلوقات کو عالم کہا جاتا ہے، چاہے اس مخلوق کے بارے میں ہمیں علم ہو یا نہ ہو. تو یہ عالم کی تعریف ہوگی. تو اب ہمارے پاس یہ معنی بنتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کا مالک ہے، یا تعریفوں کی تمام قسمیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا رب ہے، مالک ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر روز آپ کے سامنے ایک ایک آیات کی تفسیر اور ترجمہ پیش کروں. اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو غیر ارادی طور پر تو میں آپ سب سے پہلے اللہ سے، پھر آپ لوگوں سے میں معافی طلب کرتا ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور سجیشنز ہیں کہ اس کو اس لیکچر اس ویڈیوز کو میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں تو وہ ضرور مجھے کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.